بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ استقبالیہ کمرے میں کسی کو نہ پا کر واجد نے زور سے کاؤنٹر بجایا۔ سخت سردی کے باوجود اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ بہت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کاؤنٹر کے پیچھے سے نمودار ہونے والے بوڑھے شخص نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واجد کی بے وقت آمد اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ کمرے میں مارے خوف کے واجد سے بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ چھت گر گئی ہے؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ پانی نہیں آ رہا؟ بوڑھے نے پھر سوال کیا۔ آ رہا ہے لیکن وہ یقیناً پھر زلزلہ آ گیا ہوگا۔ اس مرتبہ بوڑھے کے لہجے میں کرختگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کمرے میں فرش کے نیچے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کو زودو کوب کیا جا رہا ہو نیچے موجود تہخانے میں۔ واجد نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ یہ وہم ہے تمہارا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی تمہارے کمرے کے نیچے کوئی تہخانہ موجود ہی نہیں، لیکن مجھے یہ شور شرابہ صاف سنائی دے رہا ہے۔ دیکھو میاں، تم خامخواہ گھبرا رہے ہو، شاید تم ذہنی طور پر پریشان ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کاؤنٹر مین نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اب میرا کمرہ تبدیل کر دیں۔ معافی چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ سرائے میں کوئی دوسرا کمرہ خالی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شام کو مجھے چابی پکڑاتے ہوئے آپ نے خود بتایا تھا کہ آج سرائے میں میرے علاوہ کوئی دوسرا مسافر موجود نہیں۔ ہاں، میں نے بالکل ایسا ہی کہا تھا۔ دراصل باقی کمرے مرمت کے لیے بند ہیں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں ابھی یہ سرائے چھوڑ کر جا رہا ہوں، واجد نے دھمکی دی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن یاد رہے باہر گٹا ڈوب اندھیرا ہے، جنگل ہے، ہونہار درندوں کے علاوہ لٹیروں کی بڑی تعداد بھی پولیس کے خوف سے اسی جنگل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ اس لیے ان حالات میں منہ اٹھا کر باہر چلے جانا عقل مندی نہیں، خودکشی کے زمرے میں آئے گی نوجوان۔ باقی تمہاری جیسے مرضی۔ کاؤنٹر مین کا عدم تعاون دے کر واجد نے منہ بنایا اور اپنا جارحانہ فیصلہ واپس لے کر خاموشی سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس شام وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں فتح آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن سورج ڈلتے ہی گھنے جنگل کے قریب اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں مدد کا منتظر تھا کہ ایک راہ چلتے فقیر نے رات بسر کرنے کے لیے اس سرائے کی نشاندہی کر دی۔ یہی واجد کی اس اجاڑ میں موجودگی کی وجہ تھی۔ استقبالیہ کمرے سے نکل کر وہ خود کو کوستا ہوا ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا اور سہمے ہوئے انداز میں چادر سے منہ لپیٹ کر بستر میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرہ پر اسرار انسانی چیخوں سے گونجنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فرش کے نیچے کسی شخص کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ان چیخوں کے درمیان کسی کے شیطانی کہکہے بھی سنائی دینے لگے۔ صورتحال کی سنگینی بھانپتے ہوئے اس نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور بستر سے نکل کر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی جانب لپکا۔ ابھی اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے تھے کہ ٹھوس زمین سے اس کا بھاری وجود یوں دھسنا شروع ہو گیا جیسے وہ پختہ فرش پر نہیں، دلدل کی سطح پر کھڑا ہو۔ اس سے پہلے کہ واجد اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچتا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم گردن تک زمین میں دھس چکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین کے نیچے کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور کاؤنٹر مین شیطانی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں۔ اسے دیکھتے ہی واجد مدد کے لیے چلایا۔ ہاں کیوں نہیں، اپنے گاہک کی مدد کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بوڑھے نے قریب پہنچ کر اطمینان سے جواب دیا اور اپنا پاؤں واجد کے سر پر رکھ کر دباؤ بڑھا دیا۔ اس نئی مصیبت کے نازل ہوتے ہی واجد کے منہ سے آخری دردناک چیخ برآمد ہوئی اور پھر کمرہ ایک مرتبہ پھر جان لیوا خاموشی کی زد میں آ گیا۔
15 منٹ کی تیز رفتاری کے بعد طاہر کی جیپ نے گھنے جنگل میں موجود خستہ حال عمارت کے سامنے پہنچ کر دم لیا تو کچھ فاصلے پر کھڑے 2 گارڈ تیزی سے آگے بڑھے اور واجد کے قریب آ دھمکے۔ ہاں بھئی، کیا رپورٹ ہے؟ طاہر نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہی سوال داغا۔ مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے صاحب۔ بہت تلاش کے باوجود صبح ملنے والی لاوارث کار کا مالک نہیں ملا تو ہم ساتھ والے گاؤں سے ایک ماہر کھوجی کو بلا لائے ہیں جو سراغ لگاتا ہوا ہمیں اس عمارت تک لے آیا، ایک گارڈ نے تفصیل بتائی۔ تو کیا تم لوگوں نے عمارت کے اندر چیک نہیں کیا؟ طاہر نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں سر، گارڈ نے جواب دیا۔ وجہ؟ معافی چاہتے ہیں صاحب، لیکن یہ سچ ہے کہ اندر جانا کسی طور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ عمارت انسانوں کے لیے بہت بھاری ہے، یہ ایک اسیبی عمارت ہے۔ دوسرے گارڈ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اکرم درست کہہ رہا ہے سر، اس جگہ واقعی سایہ ہے، آئے روز یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے گارڈ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں رکو، میں اندر جا کر چیک کرتا ہوں۔ ان اوٹ پٹانگ قصے کہانیوں نے تو تم لوگوں کو بزدل بنا دیا ہے، دنیا مریخ پر پہنچنے کے چکر میں ہے اور تم لوگ جنو بھوتوں کے قصے کہانیوں میں الجھے ہوئے ہو۔ طاہر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی جیپ کا ڈرائیور ریاض، جو کہ ان کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا، اچانک بول پڑا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا صاحب۔ کیوں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جی نہیں صاحب، موت کبھی بھی زندگی کو وقت سے پہلے نہیں دبوچ سکتی۔ شاباش، خوش کر دیا تم نے ریاض۔ طاہر نے مسکرا کر اسے داد دی اور پھر اسے ہمراہ لے کر سرائی کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں استقبالیہ کمرے میں موجود تھے۔ قدیم نقش و نگار سے آراستہ اس ویران کمرے کے در و دیوار سے ناقابل بیان وحشت ٹپک رہی تھی۔ رہی سہی کسر دیمک زدہ فرنیچر کی ابتر حالت اور نایاب فانوسوں کی مانند لٹکتے ہوئے مکری کے زالوں نے نکال دی تھی۔ ارے بھائی، کوئی ہے اس بھوت بنگلے میں؟ ریاض نے کمرے کے وسط میں پڑے ہستہ کاؤنٹر کو بجا کر اس پر سوئی ہوئی برسوں پرانی مٹی کو بے آرام کر کے نفیس دھول میں بدل دیا، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ اس کمرے میں کوئی موجود ہو نہ ہو، لیکن عمارت میں ضرور کوئی موجود ہے۔ یہ اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ریاض چونکا۔ میرے پیچھے آؤ۔ طاہر نے گرد سے اٹے فرش پر موجود قدموں کے نشانات کی جانب اشارہ کیا جو استقبالیہ کمرے سے شروع ہو کر عمارت کے اندرونی حصے میں غائب ہو رہے تھے۔ نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے دونوں نے طویل راہداری پار کی اور پھر دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یقیناً وہ شخص اسی کمرے میں آیا ہوگا۔ ریاض نے میز پر پڑے بریف کیس کی جانب دے کر اشارہ کیا۔ اسی لمحے طاہر چونک کر آگے بڑھا اور سامنے پڑا بریف کیس کھولا تو میرے حیرت کے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ بریف کیس میں کڑکتے ہوئے کرنسی کے نوٹ تھے اور وہ بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ موجود چند دیگر کاغذات سے معلوم ہوا کہ غائب ہونے والا کوئی بڑا صنعت کار تھا اور کسی اہم کاروباری ملاقات کے سلسلے میں فتح آباد جا رہا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، اگر اسے اغوا کرنے والے ڈاکو تھے تو رقم کیوں چھوڑ گئے؟ جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک عمارت میں صرف ایک شخص کے قدموں کے نشانات دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر طاہر نے لاشعوری طور پر فرش کی جانب دیکھا تو اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ فرش پر اب 2 لوگوں کے قدموں کے نشان تھے، ایک وہ جس کی انہیں تلاش تھی اور دوسرا خود طاہر، جبکہ ریاض کے جوتوں کے نشان کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ وہ بھی اسی کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی بدحاسی دیکھتے ہی ریاض نے بھرپور قسم کا قہقہا لگایا اور اس کے جسمانی خد و خال کسی ڈراؤنی فلم کے منظر کی طرح تبدیل ہو گئے۔ اب طاہر کے سامنے ایک ایسا طویل قامت شخص کھڑا تھا جس نے اپنا پورا جسم سیاہ چوگے میں چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور مسخ شدہ تھا۔ رہی سہی کسر اس کی گہری سرخ آنکھوں نے نکال دی تھی، جن میں سے چھلکتی ہوئی شیطانیت ہر چیز کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے بے چین تھی۔ کون ہو تم اور ریاض کہاں ہے؟ طاہر نے اپنے ہاتھ قابو میں رکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کون ہوں یہ بات کی بات ہے، باقی رہا ریاض تو وہ خیریت سے ہے اور جیپ کے قریب
اور جیپ کے قریب جھاڑیوں میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس وقت تو مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے کہ اچھے ہاتھ سے سمجھدار دکھائی دیتے ہو، مگر پھر بھی حماقت کرنے سے باز نہیں آئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں آنے کی؟ لاوارث گاڑی دکھائی دی تو پولیس کو اطلاع دے کر بھول جاتے، لیکن تم تو خود کو آفیسر کی بجائے ٹارزن سمجھنے لگے تھے اور بنا سوچے سمجھے کارنامہ دکھانے کے لیے یہاں پہنچے۔ اب بھگتو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سیاہ چوغا ہوا میں پھڑپھڑایا اور کمرہ یکدم سیاہ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس اچانک آفت سے نمٹنے کے لیے طاہر نے دروازے کی جانب بھاگنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ہوا میں اچھال دیا۔ کچھ دیر وہ کسی بے جان پتھر کی طرح ہوا میں بلند ہوا اور پھر بھیانک چیخ کے ساتھ کلا بازیاں کھاتا ہوا کہیں گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ جب طاہر کو ہوش آیا تو جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ فرش پر پڑا خالی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا اور پھر گزرے واقعات یاد آتے ہی بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس کمرے کے فرش پر موجود تھا جہاں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، جبکہ ریاض کے بیس میں دکھائی دینے والا شیطان غائب تھا۔ میرا خیال ہے نوٹوں سے بھرا ہوا یہ بریف کیس خاموشی سے اس شخص کے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ اگر میں پولیس کے چکر میں پڑا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر طاہر نے بریف کیس اٹھایا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اس کے تمام ساتھی بھی غائب تھے، چنانچہ اس نے پیدل ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ ریاض اور دونوں آفیسر گارڈ واپس آتے دکھائی دیے۔ طاہر کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ یہ سب کسی انسانی طاقت کی کارستانی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں جھاڑیوں میں موجود تھا۔ مجھے سرائے سے باہر پا کر دونوں گارڈز بھی ڈر گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے بہت دیر تک آپ کا انتظار کیا اور پھر واپس چلے گئے، لیکن ہمیں سکون نہ ملا، اس لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی تلاش میں سرائے کی طرف جا رہے تھے۔ ریاض کی آنکھوں میں محبت کی نمی تھی۔ طاہر نے جواباً انہیں تسلی دی اور سرائے میں پیش آنے والا واقعہ مختصر طور پر بیان کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے صاحب؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس صحیح سلامت لوٹ آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض نے اسے گھورا۔ ریاض ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ سب لوگ اس واقعے کو اپنے تک محدود رکھیں اور کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ سب نے طاہر کی ہدایات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہیں رخصت کر کے طاہر بھی اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ سرائے میں پیش آنے والے واقعات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل رہے تھے۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے، اگر یہی حالات رہے تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے چند دن کے لیے یہاں سے چلے جانا بہتر رہے گا۔ صبح سویرے طاہر حتمی انداز میں بڑبڑایا اور ایک ہفتے کی رخصت پر شہر میں موجود اپنے آبائی گھر روانہ ہو گیا۔ طاہر شہر پہنچا تو اس کے دل و دماغ پر بریف کیس سوار تھا، چنانچہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ شہر کے پوش علاقے میں موجود ایک عالیشان بنگلے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہاں موجود باوردی چوکیدار سے پوچھا، واجد صاحب کا گھر یہی ہے؟ جی ہاں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ استفسار پر چوکیدار نے سوال کیا۔ جی میں ان کا دوست ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ لیجیے، واجد صاحب خود بھی آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی، چوکیدار نے گیٹ کے سامنے رکنے والی کار کی جانب اشارہ کیا اور جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے اندر کی جانب لپکا۔ طاہر نے پلٹ کر کار کی جانب دیکھا تو اس کی ٹانگیں لرز اٹھی۔ ایک ایسا شخص جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا گاڑی سے اتر کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھتا چلا رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو طاہر؟ اس نے پرجوش انداز میں مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ واجد صاحب ہیں نا؟ طاہر نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، کوئی شک ہے تو شناختی کارڈ دکھا دوں؟ وہ اس کی بدحاسی پر محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں؟ آؤ اندر چل کر گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گھر کی اندرونی عمارت میں داخل ہوئے اور پھر ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ بیٹھو، واجد نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ جی شکریہ، دراصل یہ میں بریف کیس واپس کرنے کے لیے آیا تھا، طاہر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔
مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ واجد کا فکرہ مکمل ہوتے ہی فضا میں ایک تیز سرسراہٹ گونجی اور پھر اس کے خد و خال بدلنے لگے۔ اب طاہر کے سامنے وہی مکروہ صورت والا شیطان بیٹھا تھا جو اسے سرائے میں ملا تھا۔ کون ہو تم اور یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں بھیس بدل بدل کر میرے سامنے آ رہے ہو؟ طاہر اسے دیکھتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھبراؤ مت، میں کوئی غیر نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ یقین مارو میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم سرائے سے زندہ باہر نہ آتے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ طاہر نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ دجال۔ یہ کیسا نام ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو اسے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونا ہے۔ طاہر حیرت سے بولا۔ میں وہ نہیں ہوں، نام تو کسی کا بھی دوسرے سے مل سکتا ہے۔ ویسے مجھ میں اور اس دجال میں ایک بات مشترک ہے۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرایا۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ کہ لوگ ظاہری طور پر ہم دونوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے ہی نقشی قدم پر چل کر دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فخر سے بولا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ صرف دوستی۔ دیکھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد زندگی کس طرح مہربان ہو جائے گی تم پر۔ اب تم آفیسر جیسی معمولی نوکری کو بھول کر حکمرانی کے خواب دیکھو، اور ہاں یہ بریف کیس بھی تمہارا ہے، جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں ہر وقت تمہارا محافظ بنا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیاہ چوغا ہوا میں پھڑپڑایا اور کمرہ سیاہ دھوئیں سے بھر گیا۔ طاہر کو یوں محسوس ہوا جیسے راکھ کی ایک بڑی مقدار اس کے ناک اور گلے میں گھس گئی ہو، لیکن کچھ دیر بعد یہ گٹا چھٹی تو کمرے کا منظر واضح ہوا، جس میں واجد صوفے پر بلند آواز میں خراٹے لے رہا تھا۔ طاہر نے اسے جگا کر بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آیا۔ دجال سے ملاقات کے بعد طاہر کی زندگی میں کئی نئی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے بڑھنے لگے اور غیر معاشرے میں اس کا وقار غیر محسوس طریقے سے بلند ہونے لگا۔ اب اس کا دل اپنی ملازمت سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے محکمے میں درخواست دے کر سال بھر کی رخصت لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور ڈھیروں کے حساب سے ملنے والی ناجائز دولت اس کے لیے وبال بھی بن سکتی ہے، لیکن تکبر کے مسحور کن نشے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ اس دوران دجال نے ہر لمحے اپنی دوستی کا حق ادا کیا تھا، جبکہ اس کی حمایت کر کے طاہر نے زندگی کی ہر آسائش حاصل کر لی تھی۔ وقت کا پرندہ اڑتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ طاہر اکثر سوچا کرتا تھا کہ وہ ماہ و سال اتنے مختصر کیوں ہو گئے ہیں۔ شاید ازل سے جاری موت اور زندگی کے کھیل سے اکتا کر ماہ و سال نے ہم سے وہ جذباتی رشتہ منقطع کر لیا ہے جو ہمیں وقت کی اہمیت اور زندگی کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان نے چاند سورج کی آنکھ مچولی کو گھنٹوں اور منٹوں میں تقسیم کر کے اپنی گھڑیوں میں مقید تو کر لیا ہے، لیکن اس پر گرفت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایک دن طاہر اپنے دوست عاصم سے ملنے پوسٹ آفس گیا۔ عاصم وہاں پوسٹ ماسٹر کی فرائض انجام دے رہا تھا۔ دیر تک دونوں دوست ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ عاصم اسے نظر انداز کر کے کیبن سے باہر بیٹھے ایک ادھیر عمر کلرک کو دیکھنے لگا، جس کے سامنے ڈاک کے لفافوں کا انبار تھا اور وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مست کسی خودکار مشین کی طرح ادھر ادھر لفافوں پر مہرے لگائے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کون ہے یہ شخص؟ طاہر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خاموشی سے دیکھو، آج تمہیں ایک حیرت انگیز چیز دکھاتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور دونوں بغور اس کلرک کو دیکھنے لگے جو لفافوں پر مہرے ثبت کر رہا تھا۔ پھر اچانک ٹھک ٹھک کا شور تھما اور اس کا ہاتھ لفافے سے چند انچ اوپر ہوا میں یوں معلق ہوا جیسے برقی رو معطل ہو گئی ہو۔ عاصم کے کان شاید اسی غیر متوقع خاموشی کے منتظر تھے۔ سکوت طاری ہوتے ہی اس نے طاہر کا ہاتھ تھاما اور دونوں بلی کی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے کلرک کے حکم میں چھا کھڑے ہوئے۔ نیا لفافہ، پرانا ٹکٹ، بے وقوف بناتا ہے درویش کو۔ کلرک کی دھیمی مگر کرخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے اس کے ہاتھ میں موجود لفافہ پٹرول کی طرح بڑک اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے تیزی سے گردن گھمائی۔ کیا ہوا حضرت صاحب؟ چوری پکڑے جانے پر عاصم کسیانے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، کوئی بار بار مجھے آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔
کون ہے وہ؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں، آپ ہی ہیں، اس نے عاصم کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور لاپرواہی سے ہاتھ پر موجود راکھ کو پھونک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں بے وقوفوں کی طرح اس کے سرہانے کھڑے رہے اور پھر توجہ نہ ملنے پر چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کرسی سنبھالتے ہوئے طاہر نے پوچھا۔ کریم بخش۔ ویسے یہاں سب لوگ اسے حضرت صاحب کہتے ہیں، کلرک ہے یہاں، اب تو ریٹائرڈ ہونے والا ہے، کوئی پہنچی ہوئی ہستی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں مجھے یقین ہے اس کے پاس کوئی پراسرار قوت موجود ہے، مگر وہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا، مطلب کی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ اسے آزمانے کے لیے میں نے کئی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آج اسے ملنے والا خط بھی میری ہی کارستانی تھا جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، عاصم نے جواب دیا۔ کیا لکھا تھا تم نے خط میں؟ صرف یہ کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کیبن کا دروازہ کھلا اور کریم بخش اندر داخل ہوا۔ آئیے حضرت صاحب بیٹھیں، عاصم نے جلدی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں صاحب، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آپ کی دوست سے ایک بات کہنی ہے۔ مجھ سے؟ طاہر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جی ہاں ہاں بولیں، صرف یہ کہنا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ذلت اور رسوائی کے دہانے پر ختم ہوتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ آئیں ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی بات کہہ کر کریم بخش ان کا جواب سننے کے لیے وہاں رکا نہیں بلکہ فوراً کیبن سے باہر نکل گیا۔ عاصم بھی رحیم بخش کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تم یقیناً کسی مشکل میں گرفتار ہونے والے ہو، کیونکہ کریم بخش کبھی فضول بات نہیں کرتا۔ اس کے جاتے ہی عاصم نے طاہر سے اگلوانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک تو طاہر اسے ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے ساری صورتحال سچ سچ بتا دی۔ کریم بخش کے چند ہی جملوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور دجال کی دی ہوئی تمام آسائش اسے بے معنی محسوس ہونے لگی تھی۔ ادھر ساری تفصیل سننے کے بعد عاصم گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر بعد اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو طاہر، مان جاؤ تم کسی بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہو، دجال سے تمہارا تعلق زیادہ پرانا نہیں، ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کا ساتھ۔ میں تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تم فکر مت کرو، ہم اس سلسلے میں کریم بخش سے مشورہ کریں گے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال لے گا۔ عاصم نے اسے تسلی دی تو وہ کریم بخش سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں کریم بخش سے ملنے گھر سے نکل پڑے۔ عاصم کی معلومات کے مطابق وہ اپنا زیادہ وقت شہر سے باہر موجود ایک پہاڑی پر موجود کٹیا میں گزارتا تھا۔ انہوں نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور ناہموار زمین پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے 1 گھنٹے بعد اپنی منزل پر جا پہنچے۔ اندھیری رات میں کٹیا کے جڑوں سے باہر آنے والی دیے کی مدھم روشنی نے ماحول کی پراسراریت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہیں اپنی جگہ پر دبکے رہنے کے بعد وہ دونوں حوصلہ کر کے آگے بڑھے اور کٹیا کے جھڑکوں سے اندر جھانکا، لیکن اندرونی منظر دیکھ کر ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ اندر موجود کریم بخش زمین سے 2 فٹ بلند ہوا میں معلق تھا، اس کی آنکھیں بند اور سر جھکا ہوا تھا۔ جسم سے پھوٹنے والی دودیا روشنی نے کسی دائرے کی طرح اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ اچانک کچھ سوچ کر طاہر نے گردن گھمائی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس وقت وہ دونوں کٹیا کے باہر نہیں اندر موجود تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ عاصم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے واپس مڑا، لیکن کریم بخش کی نرم آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ واپس جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ معافی چاہتے ہیں حضرت صاحب، ہم بنا اجازت چلے آئے، ایک ڈاکی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں ہوتے ہیں۔ عاصم نے بنا پوچھے تفصیل سنائی، جبکہ طاہر کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ان دونوں کی بدحاسی دیکھ کر کریم بخش مسکرا دیا اور شفقت بھرے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیں، مجھے آپ کی آمد سے خوشی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ وہ دونوں فرما برداری سے زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد عاصم اصل بات کی طرف آیا۔ حضرت صاحب، جیسا کہ آپ نے دفتر میں بتایا تھا کہ میرا دوست آج کل مشکلات میں گرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مدد اور رہنمائی کریں تاکہ اس میں برائی کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ عاصم درست کہہ رہا ہے حضرت صاحب، مجھے واقعی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا اور وہ سب کچھ چھوڑ دوں گا جس سے آپ منع فرمائیں گے۔ طاہر نے عاصم کی تائید کی۔
ان کی باتیں سن کر کریم بخش نے سر جھکا لیا اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس نے کافی دیر بعد آنکھیں کھولی اور طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عالمی روحانیت ہماری جیتی جاگتی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں وہ سب کچھ ممکن ہے جسے سائنسی اعتبار سے ناممکن قرار دیا جاتا ہے۔ آپ دنیا دار لوگ ہیں، دوست، احباب، گھر بار، روپیہ پیسہ آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہ سب چھوڑنا عام انسان کے بس کی بات نہیں، جبکہ کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے دنیاوی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے اور اپنی ذہنی صلاحیت کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سوچ لیں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے۔ میرا فیصلہ جذباتی نہیں ہے حضرت صاحب، میں بہت سوچ سمجھ کر یہاں آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ طاہر نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر کریم بخش اپنی جگہ سے اٹھا اور طاہر کو گلے سے لگا لیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے تھے۔ کریم بخش کی خاص توجہ اور رہنمائی کے باعث علم و آگہی کے کئی نئے در طاہر پر کھلنے لگے تھے۔ اب کریم بخش کی بہت سی کرامات اس پر منکشف ہو چکی تھی۔ یہ تمام سلسلہ باقی لوگوں سے راز رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ عاصم سے بھی۔ اس کی بہت کم ملاقاتیں ہوتی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب سے وہ کریم بخش سے ملا تھا، دجال اس کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ دجال کو دور سے دیکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کوئی طاقت اسے طاہر کے قریب نہیں آنے دے رہی۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب طاہر کی راتیں عبادت الہی میں گزرنے لگی اور نیند سمٹ کر چند گھنٹوں پر محیط ہو گئی۔ دنیاوی خواہشات اس کے ذہن سے غائب ہونے لگی اور روحانیت سے وابستگی گہری ہوتی چلی گئی۔ کریم بخش اکثر کہا کرتا تھا کہ دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہارا یوں مل جانا اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے بعد تم حق کا علم بلند رکھتے ہوئے بدی کے خلاف جہاد جاری رکھو۔ شروع میں یہ باتیں سن کر طاہر کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ماحول میں ایک یکسانیت سی محسوس ہونے لگی۔ اب علم روحانیت میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کڑی محنت کے باوجود نتائج حسب منشا نہیں تھے۔ گو مسلسل عبادت کرنے سے اسے اپنی روح میں تازگی کا ایک نیا احساس محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ راتوں رات کریم بخش کے ہم پلہ بن جانا چاہتا تھا۔ ایک رات اسی مسئلے پر ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ طاہر کی بے دلی دیکھ کر کریم بخش نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور ناراض ہو کر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کریم بخش کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جانے سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لو۔ یاد رکھو، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ نہیں ہوا کرتی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں، پانی پر چل سکیں یا پھر اپنی آنکھوں کی روشنی سے چیزوں کو بھسم کر دیں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں میں دیکھیں تو دل میں اتر جائیں، بگڑی ہوئی زندگی سنوارنے میں مدد دیں اور انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلائیں۔ باقی چیزیں تو میرے اللہ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ طاہر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے کی حالت میں کٹیا سے باہر نکل گیا۔ سارے راستے وہ کریم بخش کو کوستا رہا۔ گزرے دنوں کی محنت اسے وقت کا ضیاع محسوس ہونے لگی۔ بہت بنتا ہے، جانے کیا سمجھا ہے خود کو، کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا اس کا۔ گھر پہنچ کر وہ بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے بستر کی طرف بڑھا۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عیاریوں کو سمجھو، لیکن جانے کیوں تم اپنے آپ نہیں سمجھتے۔ کونے سے ابھرنے والی دجال کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تو تم پھر آ گئے؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں گیا ہی کب تھا؟ دوستی کی تھی تم سے، غداری کیسے کر سکتا تھا؟ کریم بخش نے تمہارے ساتھ جو کیا اس پر بحث فضول ہے دوست۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ اندر سے خوف زدہ ہے کہ تم اس سے سبقت نہ لے جاؤ، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اس سے مقابلے کے لیے تیار کروں۔ تم یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ کریم بخش کا غرور توڑ سکوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ اس سے قابل لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں، اور اگر میں انکار کر دوں
तुम एक अक्लमंद आदमी हो, इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकते हो? वैसे भी तुम्हें तो अभी बहुत तरक्की करनी है। दज्जाल की बातों ने उसे उलझा दिया था। इन हालात में वही उसकी मदद कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी राह पर चलकर मुझे हर कदम पर कामयाबी हासिल होगी? कुछ देर बाद ताहिर ने सोचकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इस बारे में सोचकर अक्लमंदी का सबूत दिया है। देखना, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इनसे बहुत से लोगों से मिलवाऊंगा जो मेरे इशारों पर चलते हुए आज अपने अपने शोबों में अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं। हम अपना सफर अभी शुरू करेंगे। चलो मेरे साथ और तैयार हो जाओ, एक ऐसी दुनिया देखने के लिए जहां हर कदम पर तुम्हारे लिए कामयाबी और शोहरत है। दज्जाल ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया और अपना चोगा तेजी से हवा में फड़फड़ाया। यकलक कमरा स्याह गुबार से भर गया और ताहिर को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म बेवजनी की हालत में किसी नामालूम मंजिल की जानिब महवे परवास है। कुछ देर बाद सफर खत्म हुआ तो अंधेरा खुद ब खुद छट गया। वो दोनों एक नीम तारीक राहदारी में बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। अंदर चले जाओ, दज्जाल ने बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया। और तुम? मुझे इजाजत नहीं। तुम यकीनन बहुत खुशकिस्मत हो। जवाब सुनकर ताहिर ने कंधे उचकाए और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक नीम तारीक कमरा था जिसकी फिजा में अजीब सा बोझलपन था। घुटन का एहसास होते ही उसने बेचैनी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई दूसरा दिखाई न दिया। अभी वो हालात पर गौर कर रहा था कि एक पुराना और बोसीदा किताब उसके सामने मौजूद खाली मेज पर आन गिरी। इस अनोखे इस्तकबाल पर वो लम्हा भर के लिए ठटक गया। फिर ताहिर छोटे छोटे कदम उठाता मेज के करीब जा खड़ा हुआ। काली दुनिया, बोसीदा टाइटल पर लिखे गहरे सुर्ख अल्फाज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। उसने हाथ बढ़ाकर किताब उठाई और पहला सफ़ा पलटकर उस पर मौजूद छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने लगा। ये कैसी किताब है जो तुम्हारी जिंदगी की काया पलट सकती है? जिंदगी के रूप में मौत का खेल। अगर कुछ पाना चाहते हो तो अगला सफ़ा पलटो, लेकिन याद रहे कि इस सफ़र से वापसी मुमकिन नहीं है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। दिल और दिमाग अपने अपने दिलाइल देकर उसे कायल करने की कोशिश में थे। कहीं ये सफ़र मुझे गुमराही की दलदल में तो नहीं धकेल देगा। मुझे लौट जाना चाहिए। ये सोचकर उसने किताब वापस मेज पर रखी और दरवाजे की जानिब पलटा। वापस जाना इतना आसान नहीं है। वैसे भी क्या करोगे अपनी दुनिया में लौटकर? बेहतर यही है कि अपने फैसले पर गौर करो। हो सकता है किस्मत की तुम्हारे दिल के बंद दरवाजे पर ये आखिरी दस्तक हो। कमरे में गूंजने वाली आवाज ने उसकी सोचों में इंतशार पैदा कर दिया था। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। ताहिर ने मरऊब हुए बगैर उस नादीदा आवाज को ललकारा। मैं हूँ अंधेरों का बादशाह, तुम्हारा दोस्त इब्लीस। आवाज की गूंज खत्म होते ही छत से गहरी स्याह राख बारिश की सूरत में बरसने लगी और फिर कमरे की फिजा में एक गैर वाज़ेह शबी मुअल्लक हो गई। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ताहिर ने जिस्म में दौड़ने वाली सर्दी की तेज लहर पर काबू पाते हुए सवाल किया। मैं तुम्हें अपने हास बंदू में शामिल करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ, और तुम शैतान मरदूद पर लानत बेचता हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे दोस्तों में तो हर मजहब और हर कौम के लोग शामिल हैं। वैसे भी क्या दिया है तुम्हें तुम्हारे मजहब ने? मेरी इतायत कबूल कर लो। देखना, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। जिंदगी आसान नहीं होगी, आखिरत भी मुश्किल हो जाएगी मेरी, ताहिर ने जवाब दिया। आखिरत किसने देखी है? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो नौजवान। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इब्लीस की तंजिया आवाज सुनाई दी। मैं लानत बेचता हूँ तुम्हारी आसाशात पर और तुम पर। मुझे तुम्हारी बात पर जरा गुस्सा नहीं आया, क्योंकि दुनिया में मुझ पर लानत बेचने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो तमाम लोग जो बज़ाहिर मुझसे नफरत करते हैं, दिल ही दिल में मेरी तारीफ करते नहीं थकते, और फिर इसी चीज को स्टेटस का नाम दिया जाता है। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ ताकि मुतासिर होकर तुम खुद ब खुद मेरे गुलाम बन जाओ। अपनी बात मुकम्मल करके इब्लीस ने चुटकी बजाई और हैरत अंगेज तौर पर ताहिर के इर्द गिर्द का मंजर ही बदल गया। अब वो एक ऐसे वसीओ अरीज बंगले के लॉन में मौजूद था जहां कदम कदम पर मसला सिक्योरिटी गार्ड्स किसी अनजाने खतरे से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। घबराओ मत, ये लोग तुम्हें नहीं देख सकते।
بلا خوف و خطر عمارت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابلیس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طاہر نے اسبات میں سر ہلایا اور اطمینان سے لان کے درمیان میں بنے سنگ مرمر کے راستے کو پار کر کے مرکزی عمارت میں داخل ہو گیا۔ قیمتی ساز و سامان سے آراستہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ ایک خوابگاہ میں پہنچا، جہاں ایک پریشان حال شخص جس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی بے چینی سے ٹہر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سیکیورٹی افسر اندر داخل ہوا تو وہ شخص تیز لہجے میں بولا، کچھ معلوم ہوا؟ سب ٹھیک ہے سر، ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ خطرے کا الارم صرف سسٹم کی جانچ کے لیے بجایا گیا تھا، ورنہ کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اندر داخل ہو۔ شکر ہے۔ ٹہلنے والا شخص اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بستر پر ڈیر ہو گیا۔ جانتے ہو اسے؟ شیطان کی آواز سنائی دی۔ شکل تو جانی پہچانی دکھائی دے رہی ہے، مگر یاد نہیں آ رہا کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ یہ میرا خاص آدمی ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ سلیمان رشدی۔ گستاخ رسول ملعون، یہی نام بتایا تم نے؟ طاہر کو حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر اس کے سینے میں بھڑکنے والی نفرت کے الاؤ نے سانسوں کو گرما دیا۔ ہاں، وہی رشدی جس نے تمہارے رسول کی شان میں گستاخی کی اور اپنی کتاب میں ایسے کلمات تحریر کیے جن سے مجھے راحت ملی۔ یہ ملعون ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ طاہر پر بڑا ہی غصہ طاری ہوا۔ اپنی نفرت کے اظہار کے لیے تم اسے کسی بھی نام سے پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے کتاب کی شکل میں ایسا تحفہ پیش کیا جسے تمہارا عالم اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے انعام کے طور پر یہ سب کچھ دیا۔ خود دیکھ لو، یہ کالیشان محل میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے دنیا کا جدید سیکیورٹی سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابلیس فہریہ لہجے میں بولا، یہ صرف تمہارے نزدیک پرسکون زندگی ہے، میرے نزدیک یہ اللہ تعالی کا عذاب ہے۔ اس ملعون پر کہ ہر آسائش میسر ہونے کے باوجود وہ پرسکون زندگی کے احساس سے کوسوں دور ہے۔ دنیا کے کروڑوں فرزند ان توحید اس کے ناپاک وجود کو مٹانے کے لیے ہر لمحہ بے چین ہے۔ یہ تو وہ بد نصیب ہے جو اپنی مرضی سے پانی بھی نہیں پی سکتا کہ کہیں اس میں زہر نہ ہو۔ کیا بگاڑ لیا تمہارے لوگوں نے اس کا؟ میری مدد کے باعث آج بھی وہ طاقتور ہیں۔ ابلیس کی باتوں میں طنز تھا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی حکمت ہے جس نے اس ملعون کی موت کا دن مقرر کر کے اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ موت سے پہلے دنیا میں جی بھر کر ذلیل ہو سکے۔ بالکل تمہاری طرح۔ ملعون رشدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر طاہر کے دل میں پھر سے جذبہ ایمان جاگ اٹھا تھا۔ میری طرح کیسے؟ ابلیس حیرت سے بولا، کیونکہ تمہیں بھی تو قیامت تک دنیا میں ذلیل ہونا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابلیس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ کسیانہ ہو کر بولا، تم تو ہم اپنی ہٹ درمی پر قائم ہو، خیر تمہاری مرضی، آؤ اب تمہاری ملاقات چند دوسرے کامیاب لوگوں سے کرواؤں۔ ابلیس نے کہا اور ایک مرتبہ پھر کمرے میں سیاہ غبار سا چھا گیا۔ آنکھیں کھولو۔ ابلیس کی آواز سنائی دیتے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو ایک نیا منظر اس کا منتظر تھا۔ 3 لوگ ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھے کسی بات پر کہکہے لگا رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر پینے پلانے کا وہ تمام سامان موجود تھا جس کی اجازت نہ تو ہمارا مذہب دیتا ہے اور نہ ہی قانون، لیکن یہ سب چل رہا تھا کیونکہ مذہب ان کے نزدیک عوام کو جوش دلانے کا اور اپنے مقاصد کے حصول کا ایک آسان ذریعہ تھا، جبکہ قانون مٹی کا وہ کھلونا جسے توڑنا اور بنانا وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ سیٹھ صاحب، اس فائل کا بندوبست ہو گیا؟ کون سی فائل؟ سیٹھ صاحب چونکے۔ وہی جو دشمن مانگ رہا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ اس مرتبہ قیمت بھی منہ مانگی میں رہی ہے۔ بھئی مروا نہ دینا، آج کل سختی بھی بہت ہے۔ کوئی سختی نہیں، بس دکھاوا ہے۔ اندر ہی اندر سب نے لوٹ مچا رکھی ہے ہماری طرح۔ خود سوچو، جب چور ہوں گے خود تو پکڑے گا کون؟ تو یوں بولو نا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے بہت سارے۔ سیٹھ صاحب نے باقاعدہ گنگناتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ کیوں دیکھ لیا اپنے محب وطن لوگوں کا حال؟ سارے میرے دوست ہیں، ہر حکم مانتے ہیں میرا۔ ان کی فرما برداری کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہ لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین توڑ کر میرے ہدایات کے مطابق مزے کر رہے ہیں۔ ابلیس کے لہجے میں فخر تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہم ہے تمہارا۔ ملک کی ترقی اور سلامتی کا انحصار ان چند اوباش لوگوں پر نہیں بلکہ ان کروڑوں محب وطن لوگوں پر ہے جنہیں اپنی ذمہ داریوں کا مکمل طور پہ احساس ہے، کیونکہ یہ ملک انہیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ طاہر فخر سے بولا، یہ سب جذباتی نعرے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ملک کی باغ ڈور انہی طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور کوئی انہیں اپنا فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔
بھول ہے تمہاری. ان لوگوں کے بس میں کچھ بھی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اب تک دنیا کے نقشے سے ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. دنیا میں نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں، لیکن بدی میں اتنی طاقت ہرگز نہیں کہ نیکی کو مٹا سکے. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا فروغ ہے تاکہ لوگوں میں بھائی چارے کا رشتہ مستحکم ہو اور ہر شخص انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکے. پتہ نہیں تم لوگ کس دنیا میں رہتے ہو، کس دنیا کی باتیں کرتے ہو. میرا خیال ہے کہ تمہیں ان بھائی چارہ قائم کرنے والے لوگوں کا بھی دیدار کروا ہی دیا جائے تاکہ تمہارے کان اور آنکھیں اچھی طرح سے کھل جائیں. ابلیس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی ایک فلیش سا چمکا اور تیسرے منظر نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگڑائی لی جس میں سرکردہ لوگ سر جوڑے بیٹھے تھے. یہ سچ ہے کہ نماز روح کی غذا ہے لیکن پیٹ بھی تو پالنا ہے، ایک کی آواز سنائی دی. لیکن یہ سب غلط ہے. قوم و ملک کی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے، اسے کاروبار نہیں بنانا چاہیے. سب جانتے ہیں لوگوں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ نئی نسل کو مقصد حیات سے روشناس کروا سکیں. قریب بیٹھے نوجوان نے پرعزم لہجے میں کہا، تم ابھی نہ سمجھ ہو بچے، اور دیکھو ان لوگوں کی مثالیں مت دیا کرو ہمیں. وہ سب بڑے لوگ تھے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی انہیں وہ جھنجھٹ کہاں تھے جو ہم لوگوں نے پار رکھے ہیں. خود سوچو، نہ تو ان کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے تھے اور نہ ہی انہیں بجلی پانی کے بل ادا کرنے پڑتے تھے. نیک لوگ تھے، روکھی سوکھی کھاتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے، جبکہ ہمارے 100 بکھیڑے ہیں. عزیزوں، اقارب، دوست، احباب، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور پھر جب سے سیاسی مصروفیات شروع ہوئی ہیں اخراجات مزید بڑھ گئے ہیں. ایک الیکشن لڑنا ہو تو کروڑوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب خود بتاؤ، ہم ادھر ادھر ہاتھ نہ ماریں تو کیا کریں؟ قریب بیٹھے دوسرے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جناب اگر ہم یہ سب کریں گے تو روزے محشر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ابھی اللہ کو منہ صرف ہم نے نہیں دکھانا، اور بھی بہت لوگ ہوں گے. اس لیے برائے مہربانی قبل از وقت ایسی باتیں سوچنے سے گریز کرو. ایک سیاستدان نے اسے جھاڑا، مگر ہمیں لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، دین کو کاروبار بنانے کی نہیں. نوجوان اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا. یار ہم جذباتی ہو رہے ہو. اگر ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو ان میں کیا برائی ہے؟ میرا خیال ہے تم نے علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں سنا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جدا ہوئے سیاست سے تو رہ جاتی ہیں چنگیریں. سیاستدان کے لہجے میں ناگواری تھی. جی ہاں سنا ہے، پر علامہ اقبال نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ سیاسی اثر و سوخ حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر کو سیاست کا گڑ بنا دیں. خدا کے لیے کچھ احساس کریں محترم. یہ کس سمت لے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جیسے ہی سیاستدان نے نوجوان کے نیک جذبات سنے، اس نے سامنے کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو آنکھ سے اشارہ کیا. حکم ملتے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے شعلہ اگرا اور نوجوان زمین پر ڈھیر ہو گیا. فائر کی آواز سنتے ہی باہر موجود لوگ بھی دروازہ کھول کر اندر آ گئے. کچھ نہیں احباب، سب حیریت ہے. یہ نوجوان مخالف فرقے کا کارکن تھا اور ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے قابل سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے موت کی نیند سلا دیا ہے. سیاستدان نے لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کیا. ہم اس حملے پر مخالف فرقے کی خلاف احتجاج کریں گے. ایک نوجوان جذباتی انداز میں چیخا. ہاں ضرور، احتجاج تو لوگوں کا حق ہے. تم جلوس کا انتظام کرو اور کل شہر میں ہڑتال کا اعلان بھی کروا دو. مولانا نے لوگوں کو مزید اشتعال دلایا اور سب لوگ نعرے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. ہاں اب بولو، کیا یہی ہے تمہارے قابل فخر سیاستدان؟ ابلیس کی طنزیہ سرگوشی نے طاہر کے کانوں کو گدگدایا. ان چند مثالوں سے تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تمام محب وطن صراط مستقیم سے بٹکے ہوئے ہیں. منافقین ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے. بس اب بہت ہو چکا، تم مجھے قائل کرنے میں ناکام رہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. طاہر نے سخت لہجے میں جواب دیا اور واپس پلٹا. مگر تمہیں تو کریم بخش سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. ابلیس نے آخری چال چلی. ہرگز نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. میں ایک شیطان سے مدد لے کر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں غلطی پر تھا اور لا علمی میں بٹک گیا تھا، لیکن اب میں جا گیا ہوں. اب مجھے واپس جانا ہے. میری نرمی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. یہ میری سلطنت ہے، یہاں سے واپس جانا اتنا آسان نہیں. تم مجھے روک نہیں سکتے. طاہر پرعلم لہجے میں بولا. ابھی پتا چل جائے گا. یہ کہتے ہی ابلیس کسی نامانوس زبان میں دہارا. اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کی بائیں دیوار میں
बड़ा सा शगाफ पैदा हो गया। देखते ही देखते दजाल समेत कई शैतानी चेले तलवारों और पुर्चियों से लेस कमरे में दाखिल हुए और शैतानी मंत्र पढ़ते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगे। ये गैर मुतवक्की मंजर देखते ही ताहिर तेजी से दरवाजे की जानिब पलटा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मौत उसे सर पर महसूस हो रही थी और बचाव के तमाम रास्ते मस्मार हो चुके थे। घबराओ मत, तुम एक सच्चे मुसलमान हो। इब्लीस की जुर्रत नहीं कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह का नाम लेकर आयतुल कुर्सी की तिलावत करो। मायूसी के इस अंधेरे में करीम बख्श की आवाज उम्मीद की किरण बनकर चमकी तो ताहिर ने असबात में सर हिलाया और हिदायत पर अमल करते हुए अपने चारों तरफ फूंक मारी, जिससे पलक झपकने में सूरत हाल बदल गई। शैतानी टोला जो कि उसकी जानिब बढ़ता चला रहा था, अचानक किसी गैर मरई दीवार से टकराकर यूं दूर जा गिरा जैसे उनके जिस्म बिजली के नंगे तारों से छू गए हों। ये मंजर देखते ही इब्लीस ओल फोल बकने लगा और अपने साथियों को दोबारा हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन इस मर्तबा अंजाम पहले से भी ज्यादा भयानक था और दीवार से टकराते ही उन तमाम शैतानों के परहचे उड़ने लगे और कमरा उनके जिस्मों के गलीज लोथरों से भर गया था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि ताहिर के जिस्म पर इस गलादत का एक भी कतरा नहीं गिरा था। करीम बख्श, तुम एक मर्तबा फिर जीत गए हो और इस नौजवान को भी बचा लिया है, लेकिन कब तक? ये नहीं तो कोई और सही। मैं तुम्हारे लोगों में बदअमनी और बदनियती फैलाता रहूंगा, क्योंकि यही मेरा मिशन है। इब्लीस की नफरत भरी फंकार सुनाई दी। उस नफरत में शिकस्ता उनसर भी नुमाया था। अगले ही लम्हे कमरा से गुबार से भर गया। कुछ देर बाद फिजा साफ हुई तो ताहिर खिलाफ तवक्का करीम बख्श की कटिया में मौजूद था। इस मुश्किल वक्त में मदद का शुक्रिया हजरत साहिब, मैं अपने गलत रवैये पर आपसे मुआफी मांगता हूँ। हौस बहाल होने पर उसने करीम बख्श से माजरत की। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में ईमान की शम्मा बदसू रोशन है। वक्ती तौर पर तुम जज्बाती हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम भटक ना जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे। क्या हम मुस्तकिल तौर पर इब्लीस का खात्मा नहीं कर सकते? कुछ देर बाद ताहिर ने पूछा। नहीं, वो क़यामत से पहले खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उसे रोजे हशर तक ढील दे रखी है ताकि उसका अंजाम बद से बदतर हो सके, जबकि हमारा ये फर्ज बनता है कि अहकाम इलाही पर अमल करते हुए उसके शैतानी हथकंडू से बचने की कोशिश करें। इसी में हमारी निजात है, करीम बख्श ने जवाब दिया। इस वाक़े के बाद ताहिर की जिंदगी में एक नए दौर का आगाज हुआ। उसने सदके दिल से अपने गुनाहों को माफी मांगी और अपने शबो रोज को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया।